پہلے کفار مکہ نے 3 مقابل مانگے اور کہا کہ 3 جنگجو بھیجے جائیں۔ ہر کسی نے ہمارے نبی کی جانب دیکھا، ان کے مبارک ہاتھوں نے کس طرف اشارہ کیا؟ جاؤ اے عبیدہ، جاؤ اے حمزہ، جاؤ اے علی۔ سمجھے آپ ان ستاروں کی شان؟ حضرت حمزہ کی کیا بات تھی، کیا چال تھی، کیا ہیبت تھی ان کی۔ اور علی آسمان سے اترے ہوئے سیدوں کے والد۔ ابو عبیدہ کے پیر میں زخم تھا، نبی کے پاس آ کر کہا، یا رسول اللہ، کیا مجھے شہادت ملے گی؟ فرمایا کہ ہاں، تمہیں شہادت ملے گی۔ اور پھر نبی نے وہاں دعا مانگی، رب کی جانب اپنے مبارک ہاتھ پھیلائے، یا اللہ ہم پر فضل و کرم فرما، یا اللہ اگر یہ سب یہاں شہید ہو گئے تو اس پوری دنیا میں کوئی تیرا نام لیوا نہیں رہے گا۔ اچانک بدر میں آندھی چلنے لگی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کی کمان میں 1000 فرشتے نبی کی دائیں جانب اترے۔ پھر ایک اور آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ حضرت اسرافیل کی کمان میں 1000 فرشتے نبی کی بائیں جانب اترے۔ پھر ایک اور آندھی چلنے لگی۔ حضرت جبرائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ رسول اللہ کے سامنے آ گئے۔ 3000 ملائکہ سفید گھوڑوں پر سوار تھے۔ ابو جہل مکہ سے ایسے آیا جیسے اس کی شادی ہو۔ وہ بدر میں رقص اور موسیقی کے ساتھ آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کا کوئی یار و مددگار نہیں، لیکن اللہ نے اسے نابود کر دیا۔ وہ بدر سے واپس آ رہے تھے۔ قیدیوں میں سے ایک ہمارے رسول کے چچا بھی تھے، حضرت عباس۔ رات کا وقت تھا، قیدیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، حضرت عباس بھی ان میں شامل تھے۔ قیدیوں کی چیخ و پکار تھی، ہمارے نبی سو نہیں پا رہے تھے۔ اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ سو کیوں نہیں رہے؟ فرمایا چچا کی چیخیں سونے نہیں دے رہی۔ اصحاب نے فوراً نبی کے چچا کے ہاتھ کھول دیے۔ اس صورت میں آپ نے اصحاب کو حکم دیا، چونکہ آپ نے میرے چچا کے ہاتھ کھول دیے تو اب سارے قیدیوں کے ہاتھ کھول دیے جائیں۔ جو رسول کی دعا سے بدر سے زندہ واپس آئے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، شکر ادا کر رہے تھے کہ شکر اللہ کا، اس نے دین کی خدمت کرنا نصیب فرمایا۔ حمد و ثنا اس کی جو رب العالمین ہے، حمد و ثنا اس کی وہ جو سلطان مبین ہے۔